السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم خواتین حضرات، آپ سن رہے ہیں درس قرآن، پارہ نمبر 4۔ اس پارے کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے صدقہ خیرات کے بارے میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اچھی چیزیں خرچ کرنی ہے، جو ہمیں پسند، جو چاہتے کہ ہمارے پاس رہے، ہم استعمال کریں، وہی چیز غریبوں میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ مسلمان آج ایسے ہیں کہ جو چیز نہیں کھا پاتے، پھینکنے کے لائق ہو تو کسی کو دے دو، کپڑا پرانا خراب ہو گیا پھینکنا ہے کسی غریب کو دے دو، استغفر اللہ، یہ صدقہ نہیں ہے۔ اچھی چیز دیجیے، بھلی چیز جو خود آپ کو پسند ہو۔ اگر یہ بات پیدا آپ کے اندر اگر ہو جائے کہ اپنی پسندیدہ محبوب چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگیں گے تب بھلائی کو ہم پا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیتوں کے اندر یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو دین ابراہیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا حرام تھا، اور آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے بھی ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا پہلے بھی حلال تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی حلال تھا اور آج بھی حلال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو یہودی ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کافر جھوٹ بولتے ہیں، اور آج بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کافروں کے اندر۔ جو کافر ملک ہے، دیکھیے کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، جو میڈیا ہے کس طرح کے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں۔ وہ کام جس کو کسی مسلمان نے کیا ہی نہیں ہے، کوئی کافر کرتا ہے، مسلمان سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا یہ کافروں کی عادت ہے، لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور کافروں کی بات میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلا گھر، اللہ کا گھر جو بنایا گیا ہے دنیا کے اندر، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس بارے میں یہودی جھوٹ بولتے تھے، وہ کہتے کہ نہیں بیت المقدس ہے جو فلسطین میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا دنیا کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کا ذکر کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہے، ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ کیا مطلب ہے استطاعت ہو؟ تو سب سے پہلے سے تو پیسے کی استطاعت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ آپ مکہ جا سکے، حج کر سکے، آنے جانے کا خرچ آپ کے پاس ہو، اور ساتھ میں جسمانی طاقت بھی ہو، اب بستر پر نہ ہو، تو سفر کرنے کی بھی طاقت ہے اور پیسے کی بھی طاقت ہے، تو پھر آپ پر حج فرض ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے، 10 لاکھ 20 لاکھ کیش پڑا ہو تب فرض ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے، اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مال دولت، یہ پیسہ تو آج کل شروع ہو گیا نا، یہ نوٹ کرنسی، یہ پہلے تو پیسہ نہیں چلتا تھا، کرنسی پہلے تھی ہی نہیں، پہلے پیسہ نہیں تھا۔ اصل چیز ہے دولت، تو دولت میں کیا ہے؟ زمین ہے، گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے۔ بہت سارے لوگ کئی مکان، اپنا گھر ہے وہ تو ضرورت کی چیز ہے، لیکن وہ لوگ جو کئی گھر خرید کر کے کرائے پہ لگائے رہتے، کیا وہ دولت نہیں ہے؟ وہ لوگ جن کا کئی دکانیں بھاڑے پر لگائے ہوئے رینٹ آ رہا ہے، کیا وہ دولت نہیں ہے؟ بہت سے لوگوں کے بہت ساری زمین ہے، ماشاءاللہ کئی کھیت ہے، پلاٹ کا پلاٹ ہے، اس کو بیچیے، جا کے حج کیجیے۔ آپ کے پاس کئی پلاٹ ہے، بہت ساری زمین ہے، آپ پر حج فرض ہے، اس کو بیچ کے آپ کو حج کرنا پڑے گا، یہ دولت ہے، یہ سب دولت ہے۔ زمین، دکان، جو پراپرٹی، سونے چاندی کی شکل میں جو کچھ آپ رکھے ہوئے سب دولت ہے، لہذا انسان کو کنجوسی اور بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ آیتیں ایسی ہیں
جس کا سبب نزول ہے. سبب نزول وہ اس طرح سے ہے کہ اسلام کے بعد انصار کے یعنی مدینہ کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ان دونوں میں آپس میں بہت زیادہ محبت ہو گئی اور اچھے سے پیار محبت سے مسلمان رہتے تھے. یہودیوں نے مسلمانوں کی ان دونوں خاندانوں کے اندر نفرت، عداوت ڈالنے کی کوشش کی اور لڑانے کی کوشش کی. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے. اللہ اکبر. اہل کتاب اگر قرآن یا حدیث میں اگر کہا جائے تو اس سے مراد ہوتے ہیں یہودی اور کرسچن، یہودی اور عیسائی. اس کو قرآن و حدیث کے اندر اہل کتاب کہا جاتا ہے. کتاب مطلب کتاب، اہل مطلب والے. تو اہل کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ ان دونوں کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، لیکن یہ لوگ عمل نہیں کرتے، تحریف کر دی، چینجنگ تبدیلی کر دی. یہ لوگ کافر ہیں اس لیے کہ یہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، اور بھی کئی اس کے اندر گمراہی ہیں. نبیوں کو رسولوں کو اللہ کا بیٹا استغفر اللہ کہتے ہیں، یہودی بھی اور کرسچن بھی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ لوگوں آپس میں مل جل کر رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کب تک؟ ما تمسکتم بہما، جب تک تم لوگ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی. ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے میری سنت یعنی حدیث. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے، قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ہے. اور اتحاد و اتفاق ضروری ہے. اگر اتحاد ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا تو کافر ہمیں کھا جائیں گے، تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے. اور مسلمان اگر متحد ہوں، آپس میں مل جل کر رہے تو پھر کافر دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں اہم بیان کی ہیں. ان میں سے کچھ باتیں اس طرح سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک جماعت، ایک ٹیم ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. جو کہتے ہیں نا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. جیسے علماء کرام جو کام کرتے ہیں، دعات، مبلغین جو کام کرتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا، اچھی باتوں کے بارے میں بتانا اور برائی سے روکنا، یہ کام کرنا چاہیے. یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ بہترین امت ہو. یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر امت کہا ہے. اللہ کو بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، بہت سارے نبی آئے، ہر نبی کی قوم ہے، ان کی امت ہے. ہم لوگ آخری امت ہے، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، سب سے لاسٹ میں آئے. اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم سب کو سب سے افضل، سب سے بہتر بنایا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سود نہیں کھانا، یہ حرام کام نہیں کرنا. یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں. اس بنا پر ہمیں خیر امت، سب سے بہتر امت کہا گیا ہے. یہ جو یہودی تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے، جو کرنا کرو، کوئی مشکل نہیں. گناہوں سے لوگ کو روکتے نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا. اس امت میں اگر لوگ چپ خاموش اپنا کام کرو، باقی کو چھوڑ دو، جو کرنا کرنے دو، اگر یہ حالت اگر آ جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہو جائیں گے. تو مسلمانوں کے چہرے سفید ہوں گے، ماشاءاللہ ان کے چہرے پر رونق ہوگی. یہ کافر، یہ مشرک کے چہرے کالے ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے ذلت، رسوائی اور فقر و فاقہ میں ڈال دیا تھا. یعنی فقیر مسکین بن گئے تھے، کھانے کو ترس گئے تھے اور ذلیل و رسوا ہو گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، گناہ کیا. اس لیے کہتے ہیں نا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ہم اپنی خواہش کو دبا دیں، اپنی چاہت، اپنی پسند کو نیچے رکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو، ان کی چاہت کو، ان کی مرضی کو اوپر رکھیں.
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ کبھی بھی کافروں کے ہمراز اور دوست مت بنو. کوئی بھی کافر ہو، کوئی بھی غیر مسلم ہے، اس کا دوست نہیں بننا چاہیے. ہاں اچھے اخلاق سے پیش آئیے، ان کی خدمت کر دے، کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے، دل میں محبت نہ ہو. دوست جو کہتے ہیں نا انسان گہرا دوست، راز کی باتیں بتائے، کبھی بھی کسی کافر کو راز کی باتیں نہیں بتانی چاہیے اور دوستی نہیں ہونی چاہیے. اخلاق اچھا رکھیے، فرق ہے دیکھیے، اخلاق اچھا رکھے تاکہ وہ متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو جائے کہ مسلمان کتنے اچھے ہوتے ہیں، اسلام قبول کرے، لیکن دوستی نہیں بنانی ہے. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. آج دیکھیے کتنے برے حالات ہیں انڈیا کے اور دنیا کے کئی ملکوں کے. غیر مسلم، کافر، ظالم کتنا ظلم کرتے ہیں، مسلمان کتنا ستا رہے ہیں، کتنا پریشان کر رہے ہیں. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے حل بتا دیا ہے. اللہ اکبر. کہ ملک کے حالات بہت بگڑ یا بہت خراب ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا صبر کرو اور پرہیزگار متقی بن جاؤ. اگر صبر کرو گے اور متقی پرہیزگار بن جاؤ گے تو ان کافروں ظالموں کا مکر و فریب تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اللہ اکبر. سورہ آل عمران نمبر 120 جا کر اب چیک کر لیں. تو گویا مسلمانوں کی پستی، زوال، رسوائی کا سبب دین سے دوری ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دشمن کے حملے سے بچیں، دشمن کے ظلم سے بچیں، تو ہمیں تقوی اختیار کرنی چاہیے، متقی پرہیزگار بننی چاہیے. جتنا ہم دین پر عمل کریں گے اتنا ہم ظالموں کے ظلم سے بچ سکتے ہیں، اور جتنا ہم دین سے دور ہوں گے اسی قدر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا، جیسا کہ انہوں نے پچھلی قوموں کو ذلیل و رسوا کیا ہے دین سے دور ہونے کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 121 سے لے کر 127 تک، 121 سے 127 تک جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر کیا ہے. کئی غزوات ہوئے، کئی جنگی ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو اس میں سے ایک ہے جنگ بدر اور جنگ احد. بدر کہتے ہیں کیونکہ جنگ بدر کی جگہ پر جنگ ہوئی، اور احد چونکہ احد پہاڑ کا نام ہے اس لیے اس کا نام احد پڑا. تو ان دو جنگوں کا ذکر ہے. اور پھر کچھ باتیں بیان کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 137 سے لے کر 137 سے لے کر کے 179 تک اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور جنگ احد کے نقشے کو کھینچا ہے، ان کے پورے حالات کو بیان کیا ہے کہ کیا حالات ہوئے تھے اور مسلمان کس کنڈیشن میں آ گئے تھے، اور پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو رہا تھا. ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے جنگ بدر اور جنگ احد کا. تو جنگ بدر اسی رمضان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں پیش آیا، اور جنگ احد شوال کے مہینے میں جو رمضان کے بعد آتا ہے سن 3 ہجری میں پیش آیا. یعنی ایک ہی سال کے بعد دوسری جنگ بھی ہو گئی. جنگ بدر تو مسلمان جیت گئے تھے، یہ سب سے پہلی جنگ تھی. اور جنگ احد شروع میں تو جیت گئے تھے، پھر بعد میں ہار جیسے گئے، کافی مسلمانوں کو نقصان ہو گیا تھا تھوڑی سی نافرمانی ہو جانے کی وجہ سے. جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جیسے کہ مشہور ہے، اور کافر بہت زیادہ تھے. اور جنگ احد کے اندر کافروں کی تعداد 3000 تھی، لشکر کی تعداد، اور مسلمانوں کی 1000 تھی جو مدینہ سے نکلی، اور جو منافق تھے ڈر سے پیچھے ہٹ گئے. 300 منافق نکل گئے ٹیم سے، تو کتنے بچے؟ صرف 700، بس 700 مسلمانوں کی جماعت، اور کافر 3000. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے، 1000 فرشتے بھیجے آسمان سے، زمین پر اللہ نے اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے، کافروں سے لڑنے کے لیے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم 3000 بھی بھیجیں گے اور ضرورت پڑے گی تو 5000 بھی بھیجیں گے. تو جنگ بدر کے اندر باقاعدہ فرشتے آسمان سے اتر کے زمین پا کے کافروں سے لڑے تھے. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ چلا کہ انسان اگر اللہ کے حکم کو مانے تو آسمان سے فرشتے بھی مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں. یہ سب حالات ہوئے. اب بہت جنگ بدر تو جیت گیا، لیکن جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک وہ بھی شہید ہو گئے تھے. کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. میدان جنگ میں مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، زخمی ہیں جنگ احد کے اندر. بہت سے صحابہ کرام تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں.
بہت دکھ میں آ گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ ان کو تسلی دی، بہت صبر دیا کہ دیکھو اگر تمہیں زخم لگا ہے، تم پریشان ہوئے، تو دیکھو یہ جو کافر قوم ہے ان کو بھی زخم لگا ہے، وہ بھی پریشان ہوئے، اور پھر یہ ہم حالات کو بدلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ یہ حالات ابھی آئیں تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، اس کو ہم چینج کریں گے، بدلیں گے۔ اور پھر یہ جو شہید ہوئے ہیں، جو وفات پا گئے تمہارے رشتے دار، بھائی، بیٹا، باپ، چچا، کوئی بھی، تو ہم نے ان کو شہید کا درجہ دیا ہے، تو ان کے لیے خوشی کی بات ہے، تمہارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، تو وہ اسی بہانے شہید ہو گئے ہیں۔ اور ہم پھر نیکیاں، اجر و ثواب جو ہم نے رکھا ہے قیامت کے دن تم سب کے لیے، وہ الگ ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کی ترتیب سے، ماشاءاللہ بہت تسلی دی مسلمانوں کو اور مومنوں کو۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو گئے جب دانت کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دے رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ مت کہیے کیسے کامیاب ہوگی اور کیسے ہدایت پا سکتی ہے، آپ کا کام نہیں ہدایت دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 128، کہ اے پیغمبر آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے، لیکن آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بدعتی لوگ، یہ درگاہ مزار والے جو لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ نبی تو عالم الغیب تھے، عالم الغیب ہیں۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو وہ ایسی بات کہتے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کہ انہیں ایسا نہ کہیں آپ، کیونکہ آپ کے اختیار کچھ نہیں ہے۔ پھر بدعتی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جائیں گے خالی۔ یہ دیکھیے مزاروں میں یہ قوالی گائی جاتی ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد، استغفر اللہ، کہتے ہیں کہ میری جھولی بھر دے محمد تب جائیں گے ورنہ یہاں سے نہیں جائیں گے، اس طرح کی قوالیاں گائی جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے، وہ جو چاہیں دے سکتے ہیں، رزق ہمیں دے سکتے ہیں، ہماری پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگ اولیاؤں، بزرگوں، اللہ کے نیک بندوں کے قبروں پر جا کے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں، بالکل غلط، یہ سب جھوٹ ہے، یہ شرک ہے، استغفر اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو باقی کے آنے والے بزرگ والی کیسے دے سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت کو پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 128، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِ، کہ اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، شیء، تھوڑا بڑا بھی اختیار میں نہیں ہے، سب میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں کروں گا، جس کو چاہوں ہدایت دوں، جو چاہے مسلمان ہو جائے، میں جس کو چاہوں ہدایت دے سکتا ہوں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، آپ کا کام صرف حق بات لوگوں تک پہنچا دینا، بس، سارا اختیار میرے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے توحید۔ اس لیے کہتے ہیں نا، قرآن اگر انسان سمجھ کے پڑھے تو انسان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، اور حدیث کو انسان سمجھ کے پڑھے تو انسان سنت پر آ جائے گا۔ تو توحید اور سنت پر آنے کے لیے قرآن و حدیث کو پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کھانے سے منع کیا ہے۔ اللہ، سود بہت بڑا ڈینجر گناہ ہے، سودی کاروبار میں انسان کو کبھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تسلی دیتے ہوئے صحابہ کرام کو کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سست نہ پڑو، غمگین نہ ہو جاؤ، تم ہی لوگ کامیاب ہو گئے، سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو، تو ایمان والے رہو گے، تمہاری کامیابی ملے گی۔ تو اسے تسلی دی، بہت ساری یعنی آیات اللہ نے بیان کی تسلی کے بارے میں، صحابہ کرام کو تسلیاں دی گئی۔ سوچے نا کیا حالت اس وقت غزوہ احد کا، کہ بہت سارے شہید ہو گئے، زخمی ہیں، چوٹ ہے، تیر کے نشان، تلواروں کے نشان ہیں، مسلمان کم تعداد میں تھے، کیا حالت رہی ہوگی اس وقت؟ بہت ضرورت تھی تسلی کی، اس نے بہت زیادہ تسلی دی صحابہ کرام کو۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایمان۔ مصیبت میں انسان کا ایمان آزما جاتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آزمائیں کہ کون سچا مومن ہے اور کون دکھانے والا مسلمان بنا ہوا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کافروں کو مٹا کر کے رکھ دیں اور مومنوں کو سربلند کرے، تو اس کے لیے تو آزمائش ضروری ہے۔ یہ مصیبت اور پریشانی نہیں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کون دل سے مسلمان ہوا ہے، کون تکلیف اور مصیبت میں بھی اللہ کے دین پر رہتا ہے یا ڈر سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غور سے ان آیات کو پڑھ کے انسان کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دیکھیے اور بھی تسلی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس انہیں روزیاں دی جاتی ہیں۔ اب بدعتی ہو جاتے ہیں خوش، کہ دیکھو کہتے ہیں کہ بزرگ اولیاء اللہ
انتقال کر گیا، اللہ نے کہا کہ اس کو مردہ نہ کہو، تو زندہ ہے۔ سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ نے خود اس کے اندر جواب دے دیا ہے۔ اصل اس کا پس منظر دیکھیے، جس میں نے کہا کہ جو پوری آیات اس سے پیچھے سب جنگ بدر اور جنگ احد کے بارے میں چل رہی ہے، پورا پس منظر، بیک گراؤنڈ، تسلیاں دی جا رہی ہے صحابہ کرام کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے فیملی کو، کہ جو شہید ہوگا پریشان نہ ہو، وہ مردہ نہیں نہ کہو ان کو، زندہ ہے، اللہ کے پاس رزق دیا جا رہا ہے، یہ تسلی کے لیے ان کو کہا جا رہا ہے۔ اور اسی آیت کے اندر موجود کیا ہے کہ زندہ ہے لیکن کہاں ہے؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہے، اللہ کے پاس انہیں روزیاں دی جاتی ہیں۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ایک مسلمان تو کیا کافر بھی مرتا ہے اللہ ان کو زندہ کرتا ہے، لیکن کافر کو اللہ عذاب دیتا ہے، اب مومنوں کو اللہ نعمت میں رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زندہ تو انسان ہر ایک کو اللہ زندہ کرتا ہے، چاہے وہ جل کے مرے، ڈوب کے مرے، نارملی مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، گولی سے مرے، دھماکے سے مرے، بم میں مرے، کہیں بھی ہر انسان کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ اور مومن کو جو اچھے ہوتے ہیں اس کو وہ نعمت میں رہتے ہیں، خوشی میں رہتے ہیں، اور جو گنہگار اس کو سزا دی جاتی ہے، عذاب میں ہوتے ہیں۔ لیکن جو شہید ہوتے ہیں اس کو اور بھی نعمتیں ہیں بہت زیادہ۔ اسی کے آگے آپ دیکھیے کیا ہے، فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جب شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں جو صحابہ کرام، تو ان لوگوں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، ہم لوگ جتنی خوشی میں ہیں، اتنی نعمتوں میں تو نے مجھے رکھا ہے، تو پھر جو لوگ زندہ دنیا میں ان کو کون بتائے گا جا کر کے کہ ہم لوگ اتنی آرام میں ہیں، اللہ کے راہ میں شہید ہونے کا اتنا بہتر بدلہ ملتا ہے؟ کون ہے جو ان کو جا کے بتائے تاکہ وہ لوگ جہاد میں اور آگے بڑھیں، کوئی بھی جہاد سے پیچھے نہ ہٹے؟ کون بتائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بتاؤں گا یہ بات ان لوگوں کو جو دنیا مسلمانوں کو میں بتاؤں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے دیکھیے آیت کے اندر یہ بات بیان فرما دی۔ تو یہ اس کی وضاحت سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور سنن مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی کے پس منظر میں یہ آیت ہے، فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ کون خوشیاں منا رہے ہیں؟ جو شہید ہو چکے ہیں، جنگ احد میں شہید جو صحابہ کرام ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مسئلہ ہے، یہ پس منظر، یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی بھی زندہ تھے، زندہ ہیں، استغفر اللہ، وفات پا چکے۔ ہر انسان کو موت آتی ہے، سب وفات پاتا ہے۔ تو کس آیت کا کیا مطلب ہے، کس حدیث کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے پوری آگے پیچھے کی جو آیت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، سبب نزول کو دیکھا جاتا ہے، اس کا پس منظر دیکھا جاتا ہے، حدیث دیکھی جاتی ہے، اور اس کا جو مطلب وہ بیان کرنا چاہیے۔ صرف لفظ کو لے کر کے لفظی مطلب بیان کرنا یہ صحیح نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھ سکتے۔ جن لوگوں نے کوشش کی قرآن کی تفسیر کرنے کی بغیر حدیث کے، وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ حدیث اور قرآن دونوں ضروری ہے ہمارے لیے، قرآن اور حدیث دونوں ہماری رہنمائی کے لیے ہے، دونوں کو پڑھنا، دونوں کو سمجھنا اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، چونکہ جنگ احد کے اندر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، مسلمان گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا، کہ اگر یہ وفات پا جائے یا شہید کر دیے جائیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول پیغمبر آئے جو یا تو شہید ہو گئے اللہ کے راہ میں، کافروں یا تو قتل کر دیا، یا نیچرل طبعی موت مرے، وفات پا گئے وہ، لیکن دین سے کوئی پھرتا نہیں ہے۔ عبادت تو لوگ اللہ کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ کافروں نے جھوٹ پھیلا دی تھی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، افواہ پھیلا دی تھی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لفظ موت استعمال کیا ہے، موت، کہ اگر نبی وفات پا جائیں تو کیا تم دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ تو بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں، نبی کے لیے موت، وفات، انتقال، استغفر اللہ، گستاخی ہے، نبی کو مت نہ کہو، وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، وہ زندہ پردہ فرما گئے۔ اسی لیے جو بدعتی لوگ ہیں میلاد کرتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہماری مجلس میں آئے ہیں اور آتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساری باتیں غلط ہے، یہ شرک کرنے والے بدعتی خرافاتی لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور یہ وفات پانا ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ وہ بشر تھے، وہ انسان تھے، دنیا میں آئے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، اللہ نے وفات دی تو وفات پا گئے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کی مرضی، اللہ نے زندگی دی تو آئے، اللہ نے موت دی تو وفات پا گئے۔ اس میں گستاخی والی تو کوئی بات نہیں ہے۔
موت صرف اللہ کو نہیں آتی ہے، بس اللہ کے علاوہ ہر ایک کو موت آتی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ آپ اخلاق والے ہیں، نرم دل ہیں، نرم انسان ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لیکن اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس نہیں ہوتے، لوگ آپ سے ہٹ جاتے، دور چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، لہذا آپ ان کو درگزر کریں، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا کریں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کرتے رہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں، داعی ہیں، مبلغین ہیں، ان کا اخلاق نرم ہونا چاہیے، ان کی زبان نرم ہونی چاہیے۔ چلا چلی، اٹھا پٹک، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ کرنا، یہ کسی بھی داعی کی شان نشان نہیں ہے۔ نرمی انسان اختیار کرے، صبر کرے، اچھا اخلاق ہو، تاکہ لوگ ان سے پوچھیں، ان کے قریب آئیں، دین ان سے سیکھیں۔ انسان اگر سخت زبان ہوگا، سخت مزاج ہوگا، تو لوگ ان سے کبھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، دور بھاگیں گے۔ اور جو بدعتی لوگ ہیں، اکثر بدعتی کو آپ دیکھیں گے، اس کی تقریر سن کے، اس کے بیان کو سن کے، تو اپنی تقریروں کے اندر وہ گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے مخالف کو، دوسرے مسلک کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، جو انسان گالیاں دے، برا بھلا کہے، وہ کبھی دائی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے جا کے وہ عالم کہلائے، دائی کہلائے، تو بہت دور کی بات ہو گئی۔ گالی دینے والا ایک اچھا مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو ایک اچھا دین کا کام کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک پہچان ہے کہ کون حق پر ہے، کون سچی بات بیان کرنے والے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور کون لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس سے بھی اخلاق سے بھی پہچانیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب کافروں نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو کہ سب کے سب تمہارے خلاف ہو گئے، اب تو تم مٹ جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، تو مسلمانوں نے کیا جواب دیا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ اہم اچھی دعا ہے، کبھی بھی انسان پریشان ہو، دشمن کا مسئلہ ہو، کچھ ہو، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ اور اہل کتاب کی تہمتوں کا جواب دیا، اس کے بعد کچھ دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اچھی بہت پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ پھر مومنوں کا ذکر کیا کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی ہمیشہ اللہ کی یاد میں، ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ آیتیں ہیں، اور اس طرح سے پھر سورہ آل عمران مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد دوسری صورت ہے سورہ نساء، لیکن انشاءاللہ اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس پوری بات آج کا درس سننے سے یہ پتہ چلا کہ چوتھا پارہ جو ہے، پارہ نمبر 4، اس کے شروعاتی جو ہے پون پارہ، یعنی 4 حصہ میں سے 3 حصے ایسے ہیں جس میں جنگ بدر اور جنگ احد کا ذکر ہے، ان کے حالات کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو، مومنوں کو تسلی دی گئی ہے اور حوصلہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا کبھی بھی کافروں سے، دشمنوں سے نہ ڈرے، ایمان والے بنے، اچھے مسلمان بنے، تقوی اختیار کریں۔ ایمان پر اگر ہو اور تقوی اگر ہو تو کافر کبھی بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ یہ ہو گیا ایک لائن میں پورے پونے پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت اچھا مسلمان بنائے، تقوی اختیار کرنے والا بنائے، ایمان پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔